ایسا انداز جو زبور 2 کے جوہر اور عظمت کو شاعرانہ طور پر بیان کرے نئے سرے سے ڈھالا گیا۔ کیوں قومیں بے فائدہ منصوبے بناتی ہیں، ان کی تدبیریں محض خاک ہیں، اور لوگوں کے منصوبے صرف سایہ ہیں جو لمحاتی خواہشات میں گم ہیں۔ زمین کے عظیم بادشاہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور حکمراں یکجا ہو جاتے ہیں، خداوند اور اس کے مسیحی بیٹے کے خلاف وہ نفرت کرتے ہیں۔ آؤ ہم ان کی زنجیریں توڑ دیں، وہ پکارتے ہیں، اور ان کے بدن دور پھینک دیں۔ لیکن جو آسمانوں میں بستا ہے وہ ان کی باتوں پر ہنستا ہے، ان کے الفاظ کو رد کرتا ہے۔ تحقیر سے وہ ان کو دیکھتا ہے، پھر اپنا غضب ظاہر کرتا ہے، غصے میں وہ بولتا ہے اور ان کی نافرمانی کو گہرائی سے جان لیتا ہے۔ پھر بھی میں نے اپنے بادشاہ کو سون کی مقدس پہاڑی پر تاج پہنایا ہے۔ خداوند اعلان کرتا ہے، میری فرما برداری اس کا ہاتھ پورا کرے گا تو میرا بیٹا ہے، آج میں نے تجھے جنم دیا ہے۔ مانگ اور میں تیری میراث سمندروں کی وسعتوں جیسی عطا کروں گا۔ لوہے کی چھڑی سے ان کو توڑ دے جیسے مٹی کے برتن چکناچور ہو جاتے ہیں۔ اے بادشاہو، عقل سے کام لو، خبردار رہو یہ سمندر کے حکمران۔ خداوند کی خدمت خوف کے ساتھ کرو اور خوشی کے ساتھ جو تعظیم سے بھری ہو۔ بیٹے کو بوسہ دو، کہیں اس کے راستے میں تم لغزش نہ کھاؤ اور پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ اس کا غضب ایک لمحے میں بھڑک سکتا ہے۔ پھر بھی مبارک ہے وہ سب جو اس میں عظیم پناہ لیتے ہیں، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا پتھر، ان کا قلعہ اور ان کی طاقت، گہرے سایوں میں وہی ان کا ابدی نور ہے۔